بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام میں سب سے بڑی فضیلت کس چیز کی ہے؟ جواب: اسلام میں سب سے بڑی فضیلت ایمان اور نیک عمل کی ہے، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کی زیادہ اہمیت دی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت، رحم، آپس میں میل جول کو بہت اہمیت دی۔ سوال: آخرت میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ جواب: آخرت میں کامیابی کا راز سچی نیت اور نیک اعمال ہیں، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ عبادت کیا تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ عبادت رات کی نماز یعنی تہجد تھی۔ سوال: بروز قیامت کون سا بچہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا؟ جواب: وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا۔ سوال: اسلام پھیل جانے کے بعد مدینہ میں کتنے فرقے ہو گئے؟ جواب: اسلام پھیل جانے کے بعد مدینہ میں 3 فرقے ہو گئے۔ سوال: صحابیہ رضی اللہ عنہا کا نام برا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرما کر بدل دیا، ان کا نام کیا ہے؟ جواب: جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ سوال: گھر میں کون سی سبزی رکھنے سے جنات نہیں آتے؟ جواب: گھر میں لیمو رکھنے سے جنات نہیں آتے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو اپنے خاص پیغام کے ساتھ بھیجا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاص پیغام کے ساتھ بھیجا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے معجزات عطا کیے گئے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی معجزات عطا کیے گئے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ سوال: کس صحابی نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ سوال: کس صحابی کا لقب فاروق ہے؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق ہے۔ سوال: کون سا نبی پتھر کی قوم پر بھیجا گیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام پتھر کی قوم پر بھیجے گئے۔ سوال: قرآن میں کن لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے؟ جواب: اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ سوال: کون سی سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتی ہے؟ جواب: سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعوں کو بیان کرتی ہے۔ سوال: کون سا نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ سوال: کس نبی کی قوم کا نام قوم لوط ہے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا نام قوم لوط ہے۔ سوال: کون سی آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی؟ جواب: وہ آیت یہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ سوال: کس پیغمبر کی داستان میں گدھوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت عزیز علیہ السلام کی داستان میں گدھوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال 13 ہجری میں ہوا۔ سوال: خامد کی وفات کے بعد عدت کتنی ہوتی ہے؟ جواب: خامد کی وفات کے بعد عدت 4 ماہ 10 دن کی ہوتی ہے۔ سوال: کس غزوہ میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے؟ جواب: غزوہ بدر میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا۔ سوال: نکاح کتنی گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے؟ جواب: نکاح کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ سوال: کسی شخص کی سوانح حیات کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: کسی شخص کی زندگی کی تفصیلات کو سوانح حیات کہتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم النبیین کا لقب دیا گیا تھا۔ سوال: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا یا جسم کا ہلنا ایک عام اور فطری عمل ہے جسے ہائپنیک جرک کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر اس وقت محسوس ہوتا ہے جب ہم نیند کے ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں اور یکدم ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم گر رہے ہوں یا کوئی جھٹکا لگا ہو۔ اس کی چند وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1: اعصابی نظام کی سکونت۔ نیند کے دوران ہمارا اعصابی نظام آرام کی حالت میں داخل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اچانک سکونت کی کوشش میں یہ جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 2: شدید تھکاوٹ۔ جسمانی یا ذہنی تھکن زیادہ ہونے کی وجہ سے اعصابی نظام کو سکون پانے میں دشواری ہوتی ہے، جس سے نیند کے دوران جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ نمبر 3: کیفین، الکحل یا ذہنی تناؤ۔ زیادہ کیفین، الکحل کا استعمال اور ذہنی دباؤ بھی ہائپنیک جرک کا باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 4: نیند کی کمی۔ اگر نیند پوری نہ ہو، جسم اور دماغ میں بے چینی بڑھ جاتی ہے، جس سے نیند کے دوران اچانک جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔
عام طور پر یہ کوئی خطرناک بات نہیں، لیکن اگر یہ بار بار ہو اور آپ کی نیند میں خلل ڈال رہا ہو تو بہتر ہے کہ کسی ماہر صحت سے رجوع کریں۔